اگر رزق دولت سنبھال سکتے ہو تو قرآن مجید کی یہ ایک آیت کریمہ روزانہ صرف 101 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے پڑھنے سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور 3 دنوں سے پہلے 72 گھنٹوں سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 72 گھنٹے بنتے ہیں 3 دنوں کے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے رزق کا معجزہ دیکھنا ہے، اس آیت کریمہ قرآن مجید کی اس آیت بینات کا کمالات دیکھنے ہیں، اس کے معجزات کو دیکھنا ہے، اس کی برکتوں کو دیکھنا ہے، تو پھر صرف 3 دن مسلسل بغیر ناگا کیے اس آیت کریمہ کا ورد شروع کر لیں، اور پھر جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد پر تمہیں اتنا رزق ملتا رہے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے، اس میں شرط نہیں ہے کہ چھوٹا پڑھتا ہے یا بڑا پڑھتا ہے، گھر کا جو بھی فرد پڑھتا ہے، اور اس کے بارے میں تو یہاں تک ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے خزانوں سے غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، فوری طور پر اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس عمل کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور طریقہ ترتیب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور یہ اجازت عام والا عمل ہے، اس میں تو بڑا چھوٹے کا کوئی قید نہیں ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیں۔ وہ بچے بھی جو اس کو پڑھیں گے نا، وہ کسی بھی میدان میں، وہ جیسا بھی میدان ہو، وہ سکول کا میدان ہو، وہ کسی جاب کا میدان ہو، کسی بھی جگہ جہاں بھی جائیں گے ہمیشہ ان کو فتح ملتی رہے گی۔ بس اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور یہ کشادگی رزق کے لیے سب سے طاقتور آیت ہے، اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا یہ عمل ہے۔ اور جو لوگ مقروض ہیں نا، 72 گھنٹوں سے پہلے ان کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ اور کیسے انتظام ہوتا ہے یہ تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اس کے معجزات اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو مکمل الف سے لے کر یا تک، یعنی شروع سے لے کر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کر مکمل سمجھ کر کریں گے، کیونکہ اس کی ہر بات قیمتی ہے، اس کا ایک حرف قیمتی ہے، اور کیونکہ یہ قیمتی عمل ہر جگہ سے آپ کو نہیں ملنے والا، کیونکہ یہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے، اس کے اول آخر کچھ درود پاک کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور وہ پڑھنے سے آسمان سے رزق ایسے برستا ہے جیسے بارش برستی ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے لیکن اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، 2-3 باتوں پر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ رزق کے متعلق بے فکر ہو جائیں، آپ کو رزق کی ٹینشن لینے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں وہ آیت کریمہ آ گئی ہے کہ جس کے پڑھتے ہی رزق کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس بندے کو پھر ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ لطیف ہے، یعنی کہ جیسے ہم یا لطیف نہیں پڑھتے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سبھی داخل ہے، حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے، اور وسعت عیش بھی عطا فرماتا ہے، اس میں مومن اور کافر سبھی داخل ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن جو اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے نا، اس کو اللہ بہت زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ ذرا اس کو سمجھ لے، اس کو ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، اس کو یاد کر لے، پھر اس کے بعد میں اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ اس کو سب سے پہلے ہم یاد کرتے ہیں، اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف 3 مرتبہ۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں نا، وہی ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود پاک بہت زیادہ برکت والا ہے، بہت زیادہ فضیلت والا ہے، اور اس درود پاک کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں کئی حدیث پاک میں کئی بار ذکر کی گئی ہیں۔
اور ہم نے بھی کئی بار اس درود پاک کی فضیلت آپ کو بتائی ہے، فردن فردن ہم اس پر بتاتے رہتے ہیں، اور ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، یہی درود پاک صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے میرا رب تقدیر بدل دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے میرا رب مقدر کو سنوار دیتا ہے، میرا رب قسمت کو سنوار دیتا ہے، اور دعاؤں کے ذریعے اس کے بندے کی ہر دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے، اور رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں خوب برکت پیدا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو خاتمہ بالایمان بھی نصیب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس آیت بینات کو ہم سمجھتے ہیں۔ درود پاک میں نے عرض کر دیا جتنی مرتبہ آپ نے اول آخر پڑھنا ہے، اس آیت کریمہ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور لیکن اس کے اول کچھ اور چیزیں پڑھنی انتہائی ضروری ہیں، اور جس کے بارے میں آپ کا جاننا، اس کے بغیر کیونکہ اس عمل سے فائدہ نہیں ہوتا۔ صرف ایک اس آیت کریمہ کو بہت سارے لوگ اس طرح پہلے پڑھا، لیکن جب فائدہ نہیں ہوا تو پھر اس کے شروع میں چند ایسے الفاظ پڑھے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کی بارگاہ سے ہم رزق کا طلب کریں تو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فقیر کسی کی دروازے پر آئے تو پہلے وہ گھر والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی شان کو بیان کرتا ہے، ان کو دعائیں دیتا ہے۔ اسی طرح ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں گے، اور اس عرض کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق کا طلب کریں گے۔ دیکھیں، یہ وظیفہ کرنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ رزق دینے والی ذات جو ہے، جو رازق ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دل میں کسی اور کے بارے میں خیال بھی نہ آئے کہ میری روزی فلاں کے ہاتھ میں ہے، فلاں کے ہاتھ میں ہے، فلاں کے ہاتھ میں، یہ تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس یقین کامل ہو کہ میرا رازق، میرا مالک، میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر انشاءاللہ جب اس کی بارگاہ سے مانگیں گے تو وہ اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تھوڑا رزق ہو یا زیادہ ہو، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ ضرور نکالا کریں۔ ایک مہینے کے بعد 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500، 1000، جتنا حسب توفیق ہو، اللہ کے بندوں کی ضرور مدد کیا کریں، تو اس سے رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ جب یہ وظیفہ کریں گے، یہ آیت کریمہ کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے، کیونکہ اس آیت بینات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس وسعت اور تنگی میں اللہ تعالیٰ بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس صورت میں ایک مقام پر اس کی حکمت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازہ سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے۔ بے شک وہ اپنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے وہ بندوں پر اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھنے والی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ تو یہ ایک تصور ہے، یہ تاریخ بغداد اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کتب میں آیا ہے۔ ابراہیم بن احمد بن حسن نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں۔ تو یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ بعض لوگوں کے پاس جب رزق زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جسے رزق میں تنگی کا سامنا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص کو اتنا مال ملا ہے، فلاں کو اتنی دولت عطا ہوئی ہے، جبکہ میرے رزق کے معاملے میں تنگیوں کا سامنا کر رہا ہوں، بلکہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رزق تھوڑا ملنے میں میری ہی بھلائی ہے، کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا رب عز و جل بہتر جانتا ہے، اور چونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقیناً میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا، اور اس میں میرے ایمان کی قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سماں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاؤں، اپنے ایمان کی دولت ضائع کر بیٹھوں اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ پریشانی دماغ کو راحت اور بے چین سکون کو سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔
تو یہ عمل کریں گے رزق بھی بڑھ جاتا ہے، برکت بھی ملتی ہے، کثرت بھی ملتی ہے، بے سکونی بھی گھر سے ختم ہو جاتی ہے، زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی صورت کا عمل ہے، اس لیے اس سے قرضے کے نجات ملتی ہے تمام، اور اللہ تعالیٰ بلا حساب رزق عطا فرماتا اس بندے کو۔ اب آپ ذرا اس آیت کریمہ کو سمجھے، پھر اس کے اول آخر میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ نے جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے اپنا ارادہ کامل رکھنا ہے اور یقین کامل رکھنا ہے، توجہ آپ نے اللہ رکھنی، یعنی کہ اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھنی ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر مقروض ہیں تو قرضے کی نیت آپ رکھیں، اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت رکھیں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹا بڑا مسئلہ ہے تو آپ اس کا تصور رکھیں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوگا، اگر اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھر دعائیں دیتے پھریں گے اور کبھی بھی مالی پریشانی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ کھانے پینے کی اشیاء، روزی، دیگر چیزوں کو ضائع کبھی نہ کریں۔ دسترخوان پر بچے بعض اوقات ٹکڑے گرا دیتے ہیں، اگر وہ کھانے کے قابل ہوں تو ان کو ضرور کھایا کریں، کیونکہ جو رزق ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس عمل کی بدولت رزق کے دروازے بحمداللہ تعالیٰ کھل جاتے ہیں، تنگیاں ہمیشہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ہم نے اس عمل کو کئی مرتبہ آزمایا ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ شکر کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے، اس لیے اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں، اور جو اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، جتنا زیادہ شکر کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے خزانوں سے ہمیں رزق ملے گا۔ تو اب اس کے اول آخر ہم نے درود پاک جیسے کہا، کیونکہ درود پاک ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ دور حاضر کا انسان پریشانیوں، مسائل، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ جیسی کفیات سے صرف دو چار نہیں بلکہ مصائب و آلام کی ایسی وادیوں میں سرگرداں ہے جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں بلکہ محال نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے ان تمام مشکلات سے چھٹکارے کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اس کو میں بتا دیتا ہوں، اس کا طریقہ میں نے عرض کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ لینی ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ بات یہ عہد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ باری تعالیٰ آج کے بعد میں نہ تو حرام رزق کماؤں گا، نہ کھاؤں گا، نہ بچوں کو کھلاؤں گا، اور نہ میں حرام روزی کے قریب جاؤں گا۔ تو میرے رزق کو وسیع کر دے، مجھے اپنے خزانہ غیب سے مالا مال کر دے، مجھے تو کسی کا محتاج نہ ہونے دے، مجھے تو ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، اپنے خزانوں سے مجھے رزق عطا فرما، اور تو ہی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ آپ نے یہ ارادہ کر لینا ہے، اور اس ارادے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ شروع کرتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا یہ اعلیٰ ترین عمل ہے، کتنا قیمتی وظیفہ ہے، اور کس قدر اس وظیفے کی برکتیں ہیں۔ اب وہ آیت کریمہ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس کو سارے دوست یاد کر لیں، پھر میں وہ چیز بتاتا ہوں۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد سب سے پہلی چیز تو نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں جیسے کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر یہ آپ عمل کسی دن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے دوست پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس عمل کو کس دن کریں۔ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جب بھی چاہیں۔ ہفتے کے اندر 7 دن ہیں، اور 7 دن ہی اللہ تعالیٰ کے دن ہیں، اور ہر دن ہی اپنے اعتبار سے برکت والا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر دن اللہ تعالیٰ کی ذات کا دن ہے۔ آپ کسی دن بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب پڑھنا شروع کر دیں تو پھر کوشش کریں اس کو اپنی زندگی میں پڑھتے رہیں اور مال و مال ہوتے رہیں، کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی اور نحوست کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اب اسی طرح آپ نے اس آیت بینات کو میں پڑھنے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ اس کو مکمل پڑھ لیں گے نا، جو اس کی تعداد میں نے عرض کی ہے اور جو طریقہ میں نے اس کا بتایا، جب پڑھ لیں گے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے اوپر دم کرنا ہے، سینے پر پھونک مارے، ہاتھوں پہ پھونک مارے، پورے وجود پر پھونک مارے،
ہاتھوں پہ ماریں گے تو ہاتھوں کو پورے وجود پر پھیر لیں تو گویا آپ کے پورے وجود کو دم کر دیا گیا۔ تو یہ اپنے وجود کو لازمی دم کرنا ہے تاکہ آپ کے وجود کی دولت عاشق ہو جائے۔ جب دولت بندے کی عاشق ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، بلکہ دولت خود اس بندے کو تلاش کر کے اس کے پیچھے پہنچتی ہے۔ تو یہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور اس کو پھر مسلسل جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے میں نے ایک ٹائم بتایا، اس ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور بضرور مل جاتی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، صرف اتنی سی آیت کریمہ ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ آیت بینات کا نمبر ہے 19۔ آپ اس کو قرآن مجید میں بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے بھی 2 بار پڑھی ہے، آپ اس کو میرے سے بار بار پیچھے کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ میں ایک ایک لفظ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ آپ اس طرح اس کو یاد کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دیکھیے گا۔ اب جب آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے نا، توضع اور تسمیہ کے بعد نیت کی، پھر آپ نے توبہ کی۔ توبہ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار بھی میں بتا دیتا ہوں کون سا استغفار بہتر ہے، جس سے فوری طور پر جو ہے وہ گناہوں کی بخشش بھی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام معاملات بھی آسان فرما دیں گے۔ لیکن اس کے لیے اس سے بڑا وظیفہ شاید آپ کو کبھی زندگی میں نہ ملا ہو، کیونکہ انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی ناگہانی ایسی مصیبت میں چمٹ جاتا ہے جس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، کوئی غم اس کو لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے برکت سے ہر قسم کی مشکلات دور ہوتی ہیں، قرضے سے نجات ملتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، غم ختم ہوتے ہیں، فکر سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ اور لیکن جو تعداد اس کی بتائی ہے، اس تعداد میں آپ نے ایک عدد کی بھی کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ اس سے قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے اور اس سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور روزی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، کامیابیوں کے راستے کھلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہزاروں اس کے فوائد ہیں، لیکن میں ہر ایک کو بیان کرنا قاصر ہے کیونکہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ بس اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ عزت پیدا کرنے والی، غلبہ دلوانے والی اور اسی طرح کے بہت ساری چیزوں کے لیے یہ آیت کریمہ بینات بندے کے لیے راستوں کو ہموار کروانے والی ہے۔ تو اسی طرح کھیتی باڑی میں برکت آتی ہے، جو جاب بندہ کر رہا ہوتا ہے اس جاب میں برکت آتی ہے، جو آپ کے اوپر آپ کے افیسر ہوتے ہیں وہ آپ پر مہربان ہو جاتے ہیں، جتنے مقدمات ہوتے ہیں اس میں فتح مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک اس آیت بینات کا اسلوب ہے اور اس کی طاقت ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے یہ چھوٹا سا استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی تعداد میں بتایا، اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے جتنی بات میں نے عرض کی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بڑی اہم چیز میں بتانے لگا ہوں، آپ کی انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا ہوگی نا وہ رد نہیں ہوگی۔ آپ جتنا بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے نا، کیوں آپ کی اب مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب وہ میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، آپ ذرا سنیے گا، بڑی اہم چیز بتانے لگا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بڑے مبارک ہیں، بڑے ہی برکت والے ہیں، بڑے ہی فضیلت والے ہیں، اور ہر ایک نام کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اپنی طاقت ہوتی ہے۔ ہر ایک نام کی تاثیر کے مطابق بندے کو فائدہ ملتا ہے۔ جو بندہ جتنی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اتنا ہی اس کا نفع اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، ہر لحاظ سے بندہ مالا مال رہتا ہے، اس کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو وہ پا لیتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا راز ہے، جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے وہ انعام یافتہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرور ایسی عزت حاصل کریں جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہو، ایسی دولت حاصل کریں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ ہر کام کے اندر کامیابی کی یہ واحد کنجی ہے اور یہ واحد عمل ہے۔
اور اس کے بارے میں اب میں جو بتانے لگا ہوں آخر میں، وہ ایسی دعا ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد ہی نہیں فرماتا۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، سب دوست صلی اللہ پڑھا کریں، جب حضور کا نام آئے تو حضور کی ذات پر درود پاک ضرور پڑھا کریں، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جو بھی چاہے مانگ لے، اللہ تجھ پر نگاہ کرم فرما دے گا، یعنی کہ تو جو بھی مانگے گا اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ کیوں کہ جب وہ یہ الفاظ پڑھ رہا تھا، ان الفاظ کی طاقت اتنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اتنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت سے اس بندے کو، مانگنے والے کو، جو وہ مانگتا ہے اللہ اس کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرماتا جاتا ہے۔ اب آپ نے اپنی دعا ہاتھ اٹھا کر اول درود پاک پڑھنا ہے، آخر بھی دعا کے درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں آپ جب یہ سارا پڑھ لیں تو اس کا ایصال ثواب کر دیں حضور کی ساری امت کو اور خصوصاً حضور کے خاندان کو۔ تو حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اس طرح دعا کرنی ہے، یا ارحم الراحمین میری اس دعا کو قبول فرما لے، یا ارحم الراحمین مجھے اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین مجھے اس عمل کے اندر کامیابی عطا فرما دے، یعنی یا ارحم الراحمین کے الفاظ کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی مانگیں گے اللہ پاک ضرور بضرور عطا فرمائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔